اور شیم آن خواجہ آصف. میں تو یہ کہوں گی بھائی اگر آپ کو الیکشن کیمپین کے لیے اتنے ایکسٹریم تک جانا پڑے اور پھر بھی آپ کی وہ مطلوبہ کامیابی نہ آئے تو بطور روایتی سیاستدان جو نسلی جدی پشتی سیاست کر رہا ہے, if this is how your legacy is ending, you should be like really. نواز شریف صاحب نے وکٹری سپیچ کیوں کینسل کی ہوگی؟ اس لیے کہ کل ان کا خیال تھا میں ہار گیا ہوں. نہیں میرا یہ خیال. تو آج ان کا خیال ہے وہ جیت لیں؟ نہیں وہ ان کے لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ مسلم لیگ نون کو 8 فروری کی بجائے 9 فروری کو زیادہ ووٹ پڑے ہیں. میں یہ گزارش NA71 سیالکوٹ دیکھتے ہیں کتنی پیش رفت ہے. 353 پولنگ اسٹیشنز کا غیر سرکاری غیر حتمی نتیجہ. پاکستان تحریک انصاف کی حمایت یافتہ امیدوار ریحانہ امتیاز ڈار یہاں پہلے نمبر پر ہیں. تقریباً 99% نتیجہ آ چکا ہے. ریحانہ امتیاز ڈار پاکستان تحریک انصاف کی حمایت یافتہ امیدوار عثمان ڈار صاحب کی والدہ ریحانہ امتیاز ڈار 1,31,615 ووٹ لے کر NA71 سیالکوٹ میں لیڈ کر رہی ہیں اور تقریباً ڈیسائسو لیڈ ہے ریحانہ امتیاز صاحبہ کی 1,31,000. کہنے دیجئے کہ یہ الگ اسرار ہے نواز شریف کی شرمندگی بچانے کے لیے آپ نے یہ فارم نکالا کیونکہ مانسیرا سے بھی وہ ہار کیونکہ وہ مانسیرا سے بھی ہار گئے تھے. یہ ان کی آبائی سیٹ تھی جہاں سے وہ ہارے ہیں. 1985 سے الیکشن لڑ رہے تھے. ہم نے ہماری ٹرانسمیشن میں مزمل صاحب نے یہ فرمایا کہ اتنے پرانے وہ یہاں سے الیکشن لڑتے ہیں, اس سے بڑی شرمندگی کوئی تھی. میں آپ کو میں آج آپ کو یہ بھی بات بتا دوں, اور اگر کسی کو ریکارڈ چاہیے ہوگا تو میں دینے کے لیے تیار ہوں. نون لیگ کے الیکشن جہاں پہ کمپائل ہو رہے تھے وہاں سے میرے ساتھ ایک شخص رابطے میں تھا اور اس نے مجھے بات کی نون لیگ کا جھاڑو پھر چکا ہے. اس نے خود اپنے منہ سے کہا کہ ہمارا ستیہ ناش ہو گیا. اس نے کہا میں نے خود مریم نواز شریف یہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے سب کے منہ اترے میں نیچے. اور آج صبح جب آپ اٹھ کے دیکھتے تو آپ جا کے عوام کو یہ بتا رہے ہیں کہ جناب نون لیگ جو ہے سنگل لارجسٹ پارٹی ان کے سامنے آ رہی ہے. خدا کے لیے آپ ان کو غلط بندے سے پنگا لے لیا. سلمان اکرم راجہ سے پنگا لے کے میرے خیال ہے پہلی غلط نہ لے لیا سی جڑا جیل بیٹھا ہے. کراچی کے ایک پریزائڈنگ افسر کو بھی ہارٹ اٹیک ہو گیا. اس میں ان سے غلطی ہو گئی ہے, وہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں. جی سر, غلطی ان سے یہ ہوئی ہے کہ انہوں نے بہت سا جو رزلٹ ہے وہ جو PTV ہے اس کو دے دیا ہے, انہوں نے چلا بھی دیا ہے. اب وہاں پہ بھی انہوں نے ہولڈ کر لیا ہے. انتہائی بھونڈے طریقے سے مسلم لیگ نون کو پاکستان پر مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو اس کا بھی میرا خیال ہے کہ پاکستان کو فائدہ تو نہیں ہوگا. 2024 میں اگر ایسا ہی سب کچھ ہونے والا ہے تو پاکستان کو اس کا 2 گنا نہیں بلکہ 3 گنا زیادہ نقصان ہوگا. 50,000 ہزار کی لیڈ نہیں بدلی گئی. جہاں تھوڑا تھوڑا مارجن ہوتا ہے نا, یہ ہم نے ایک نیا اچیومنٹ لیول انلاک کر دیا کہ جہاں 50,000 ہزار کی لیڈیں ہیں راتوں رات. اب یہ دیکھیں نا, گجرات کے اندر جب ہم رات کو اٹھے رزلٹ سنا کے, اس وقت تو ایسے لگ رہا ہے کایا ہی پلٹ گئی. رات کو پتہ نہیں اٹھ کے جو باقی ووٹرز ہیں انہوں نے ووٹ ڈال دیے ہیں. تو جو ایک نیا ہم چھو رہے ہیں نا اس کو ٹیلنٹ کو, یہ بھی بڑا کمال ہو رہا ہے. نتائج میں آپ کے پاس ابھی تک نہیں پہنچے ہوں گے. لوگوں نے کل فیصلہ سنا دیا ہے اور یہ جو آپ ٹویٹیں پڑھ رہی ہیں نا وہ لوگوں کے فیصلے کو ریفلیکٹ کر رہے ہیں. یہ نتیجہ ہوتا ہے. باقی نمبر ہیں سارے, کسی کا 16 ہے, کسی کا 40 ہے, کسی کا 50 ہے. نتیجہ سب کے سامنے ہے کہ آخر کل کے الیکشن میں ہوا کیا. مسلم لیگ نون کو میاں نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنانے کے لیے ایک بڑے ننگے طریقے سے کل میاں صاحب بن بھی جائیں گے, بھی وکٹری سپیچ کریں گے. اس نظام کو جسٹیفائی کیسے کریں گے, اس طریقہ کار کو جسٹیفائی کیسے کریں گے, میں تو ابھی تک سمجھنے سے قاصر ہوں. جب اسمبلی میں گھسیں گے, سلیکٹڈ کے نعرے لگیں گے, وہ کیا کہیں گے؟ نہیں میں سلیکٹڈ نہیں ہوں, کیا کہیں گے؟ ہم سب جانتے ہیں کیا ہو رہا ہے. ہم سب اسی وجہ سے, آپ نے جو ٹویٹس پڑھی ہیں, میرے سارے دوست میرے بھائی ہیں, یہ لارجلی ایک ویو ہے کہ بندے کو خود بھی خیال کرنا چاہیے.